خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے پاس ایک باغ آپ کو وراثت میں ایک حصہ ملا ہوا تھا، آپ اس باغ میں ہی رہتے تھے، نوجوانی کی عمر تھی، 14-15 سال کی عمر ہے، ایک عام نارمل عمر ہے۔ لیکن ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک بزرگ جن کا نام ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مجذوب آدمی تھے، وہ باغ کی طرف آئے، دیکھا جو لڑکا ہے باغ کی خدمت کر رہا ہے باغ میں، آپ نے جو ہے نا وہ بلایا تو یہ خود ان کے پاس گئے اور بٹھایا انہیں، اپنے باغ میں سے کچھ پھل لیے، فروٹ لیے، انگور تھے، کچھ اور پیش کیے، آپ کھائیں۔ ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ پھل تو کھائے، مگر اپنی تھیلی میں سے ایک روٹی کا خشک ٹکڑا نکال کر کہا کہ بیٹا تم یہ کھا لو۔ خود آپ نے پھل کھائے ہیں، مگر اپنی جو اس تھیلی کے اندر وہ روٹی کا ٹکڑا تھا، وہ خشک ایک روٹی کا ٹکڑا، کہ بیٹا تم یہ کھاؤ۔ آپ نے اس خشک روٹی کے ایک ٹکڑے کو، وہ ایک لقمے کو آپ نے کھایا تو خود فرماتے ہیں کہ ایسی دل کی دنیا ہی تبدیل ہو گئی، اور اللہ پاک نے وہ کچھ عطا فرما دیا کہ اب ایک تبدیلی سی ایسی آ گئی، اور فوراً آپ نے اپنے اس باغ کو اللہ کی راہ میں صدقہ فرما دیا۔ فرمایا اب اس باغ سے کیا لینا دینا، یہ اللہ کی راہ میں جائے اور ہم بھی اللہ کی راہ میں جائیں۔ 15 سال کی عمر میں، اور یہ اتنا بڑا انعام، اللہ اکبر۔ یاد رکھے میرے بھائیوں، اللہ کے پیاروں کا جو ادب کرتا ہے نا، اللہ اسے بڑا مقام مرتبہ عطا فرماتا۔ یہ ادب کا جو تعلق ہے نا، بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اللہ کے مبارک نام کو ایک ہی مرتبہ اٹھایا تھا، ایک ہی دفعہ اٹھایا، ٹکڑا کاغذ کا کہیں زمین پر جس پر رب کا نام ہو، خوشبو لگا کے ادب کا یہ انداز آپ نے اپنایا۔ سبحان اللہ، اللہ کی طرف سے بھی بشارت مل گئی، تم نے ہمارے نام کو خوشبودار کیا ہے، ہم نے تیرے دل کو معطر کر دیا ہے، تیرے دل کو معطر۔ ادب ایک بار ہی بظاہر آدمی کوئی اس انداز سے ادب بجا لاتا ہے، لیکن اللہ کیا عطا فرمائے۔ وہاں سے چلے طلب علم دین کے لیے، وہاں سے پھر آگے طریقت کے راستے، پھر اپنے پیر صاحب حضرت عثمان رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ مدینہ منورہ کی حاضری۔ مدینہ منورہ پہنچے تو خاص طور پر بارگاہ رسالت سے جو عطائے رسول، جو ان کا خاص لقب ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زیارت نصیب ہوئی، اور فرما دیا کہ ہندوستان جاؤ، وہاں جا کر دین کی تبلیغ کرو، ڈیوٹی لگا دی۔